صاف ستھری اور بےہودگی سے پاک جگتوں کے لیے مشہور سلیم البیلا، جنہیں آپ نے آفتاب اقبال کے مختلف شوز اور ARY نیوز کے شو ہوشیاریاں میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف پنجابی فلموں میں دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شریر لڑکے کا چائے کے ڈھابے سے سٹیج ایکٹر اور پھر TV ایکٹر تک کا سفر کامیاب یوٹیوبر کیسے بنے گا؟ ناصر چنیوٹی اور آغا ماجد کے ساتھ کیسے نوجوانی کے دنوں میں ایک کمرے کے گھر میں رہتے تھے، کیا کیا یادگار باتیں ہوئیں، اور وہ بھی کہ جب آپ کو محبت ہوئی اور محبوبہ کی والدہ کو پتہ لگنے کے بعد اس نے جوتوں کیسر پیا، اور گوگا پسوری کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے، اور ہنی البیلا کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ مجبوری کی وجہ سے دوسری شادی کیوں کرنا پڑی، بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک تو دیکھیں، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ 1969 کو آفتاب اقبال کے شہر اوکاڑا میں پیدا ہونے والے سلیم البیلا، جنہیں بچپن ہی سے کامیڈی کا بہت شوق تھا، وہ بچپن ہی سے شریر تھے، شرارتی تھے، اور جب آپ نے 10 سال کی عمر میں 5ویں جماعت کی تعلیم حاصل کی تو آپ اپنے محلے میں اس وقت سے ہی جگتوں کے لیے، شرارتوں کے لیے جانے لگے۔ آپ کے محلے میں جب کبھی شادی ہوتی آپ کو بلایا جاتا کہ یہ منڈا بڑا تیز ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اسی لیے بچپن ہی سے آپ کو پلیٹ فارم میسر آتے گئے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اسی وقت امان اللہ خان، حاجی البیلا، منور ظریف، عمر شریف، معین اختر جیسے لوگوں کا طوطی بولتا تھا، تو آپ انہی کو دیکھ کر اپنے فن میں مزید نکھار لاتے گئے۔ پھر اسی دوران آپ کی ملاقات آغا ماجد اور ناصر چنیوٹی سے ہو گئی، جو آپ کے اسٹرگل کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے اوکاڑا شہر سے باہر جا کر ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا، جہاں پر آپ لوگ واٹر سسٹم کے ساتھ اس کا کرایہ اور دوسرے اخراجات ادا کرتے۔ اسی کے بعد ایک استاد کی آپ کو ضرورت پڑی۔ آپ امان اللہ خان صاحب کے پاس گئے کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں، لیکن امان اللہ خان چونکہ اسی وقت بہت سے شاگرد پہلے سے رکھ چکے تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ حاجی البیلا صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو شاگردی میں رکھ لیں گے۔ تو آپ البیلا صاحب کے پاس گئے۔ البیلا صاحب نے انہیں سے کہا کہ سلیم، میں تمہیں اپنا نام بھی دے رہا ہوں، آج کے بعد تمہارا نام بھی سلیم البیلا ہوگا، اور تو میرے جو مزاح کا فن ہے اس کا وارث ہوگا۔ اسی کے بعد آپ نے حاجی البیلا کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا، بہت کچھ سیکھا، اور آپ سٹیج کی دنیا میں بھی انٹر ہو گئے۔ وہاں پر بھی تھوڑے عرصے میں آپ نے نام بنایا، اور تھوڑے عرصے میں نام بنانے کے بعد آپ کی جب امان اللہ خان صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ سٹیج پر مد بھیڑ ہو گئی تو امان اللہ خان نے آپ کی جگتوں سے وہ حشر کر دیا کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے، لیکن اسی کا جواب آپ نے جس انداز میں دیا وہ بھی سبھی کو یاد ہے، اور وہ بھی اسی کے بعد امان اللہ خان نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا کہ یہ منڈا بڑا تیز ہے، تو بڑا آگے جائے گا۔ اسی کے بعد اللہ نے ان کا وہ رزق لگایا کہ آج تک جاری ہے۔ سلیم البیلا سٹیج کی دنیا میں تو ایک بڑا نام بن چکے تھے، لیکن اسی کے بعد چونکہ سٹیج آہستہ آہستہ اپنی افادیت کھونے لگا، سہیل احمد عزیزی اور امان اللہ خان جیسے لوگ سٹیج سے دور ہوتے گئے، اسی لیے سلیم البیلا بھی واپس اپنے گھر اوکاڑا چلے گئے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب سٹیج پر گندی اور بیہودہ جگتیں کی جاتی تھیں، لیکن سلیم البیلا یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اپنے گھر کے ہی ہو کر رہ گئے، اور وہ کسی دوسرے کام میں پڑنا چاہتے ہی تھے کہ یہاں پر آفتاب اقبال کو اللہ تعالیٰ نے ان فنکاروں کے لیے روشنی کی ایک امید لے کر بھیجا۔ جب انہوں نے جیو نیوز پر اپنا پروگرام خبرناک شروع کیا تو انہوں نے امان اللہ خان سے پوچھا کہ کون ہے جسے آپ کے خیال میں ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ایک اوکاڑا کا بچہ ہے سلیم البیلا، وہ بڑا تیز ہے، وہ بڑی اچھی جگتیں کرتا ہے اور صاف ستھری باتیں کرتا ہے، آپ کو بڑا پسند آئے گا۔ تو آفتاب اقبال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انہیں بلایا اور اپنے پاس کام کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ سلیم البیلا کی ایکٹنگ جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے ختم ہو چکی تھی، دوبارہ سے نئی امنگوں کے ساتھ منظر عام پر آتی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ نے دوبارہ سے کام شروع کیا تو ایک لمبا عرصہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کیا۔ 20-15 سال کے عرصے کے بعد آپ نے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے آفتاب اقبال کا شو چھوڑا اور ARY نیوز پر محترم آغا ماجد کے ساتھ ایک نیا شو جس کا نام ہوشیاریاں ہے وہ شروع کر دیا، اور ابھی تک آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔
لیکن اسی کے ساتھ ناظرین یوٹیوب کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے باعث سلیم البیلا نے اپنا یوٹیوب چینل البیلا ٹی وی کے نام سے شروع کر دیا، کیونکہ لفظ البیلا جہاں پر آپ کی پہچان تھا وہاں پر آپ کے ناگہانی استاد حاجی البیلا صاحب کو بھی یاد کرنے کا باعث تھا۔ تو حاجی البیلا صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسی نام کا انتخاب کیا گیا، اور وہاں پر آپ نے پہلے تو انٹرویو سٹارٹ کر دیے، آپ نے تمام فنکاروں کے انٹرویو کیے اور آپ کا چینل مقبول ہو رہا تھا۔ لیکن اسی کے بعد آپ کو ایک ایسے شخص کی رفاقت نصیب آئی جس کی زندگی آپ نے بالکل بدل کر رکھ دی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، گوگا کشوری تھا، جو آپ کے چینل پر آنے کے بعد کچھ یوں مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا کہ لوگ اس کی مثالیں دینے لگے، لوگ اس کی کامیابیوں کے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن اسی کا فائدہ سلیم البیلا کو کچھ یوں ہوا کہ آپ کا چینل بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا، کامیابیوں کے ریکارڈ آپ کے چینل نے بھی توڑ دیے، اور ابھی 1 ملین سے زیادہ آپ کے چینل کے سبسکرائبر ہیں، اور آپ اس وقت پاکستانی فنکاروں میں سب سے زیادہ مقبول ترین کامیڈین ہیں۔ لیکن دوستو فیض کا یہ سلسلہ صرف گوگا پسوری تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس سے پہلے کیسر پیا جنہیں آپ آج کل مذاکرات میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سلیم البیلا کے ہی شاگرد ہیں، اور وہ بھی انہی کی مرہون منت اس مقام تک پہنچے ہیں، اور یہ باتیں کیسر پیا بلا امتیاز ہر پروگرام میں کرتے ہیں۔ لیکن دوستو بہت سے لوگ ہیں کہ جو سلیم البیلا کو ہنی البیلا کا بھائی کہتے ہیں، جو حاجی البیلا کے بیٹے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ان کے بھائی نہیں ہیں، وہ اگرچہ ان کے بھائیوں کی طرح ہیں لیکن وہ ان کے سگے بھائی نہیں ہیں، کیونکہ حاجی البیلا نے اپنا نام سلیم البیلا کو بھی دیا تھا اور ہنی البیلا کو بھی، دونوں کے نام میں اسی لیے مسلط پائی جاتی ہے۔ ذاتی زندگی کی اگر بات کریں تو آپ کی پہلی ذاتی زندگی انتہائی کامیاب رہی، آپ کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی، لیکن اسی کے بعد جب آپ کی بیگم کا انتقال ہوا تو ایک فنکار کو اس گندے معاشرے میں لوگوں کے سامنے رہنے کے لیے ایک ساتھی اور معاون کی درکار ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے ایک دوسری خاتون سے شادی کی، اور ابھی تک اس سے بھی آپ کے بچے ہیں، اور آپ کا چھوٹا بچہ بڑا ہو کر سنگر بننا چاہتا ہے، اور مختلف ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑا کامیاب سنگر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلیم البیلا نے خبردار، خبرناک، خبرہار، خبرزار، خبر تاک کے ساتھ ساتھ ARY نیوز کے معروف پروگرام ہوشیاریاں اور البیلا ٹی وی پر سینکڑوں پروگرام کیے، لیکن اسی کے ساتھ پنجابی فلمیں چل میرا پت، سپر پنجابی سمیت بہت سی فلموں میں کام کیا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ بایوگرافی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو بغیر کسی تاخیر کیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔